الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أخرج البخاري. وقال الإمام السراج الأمة الذي نذير في ساعة ابتلاعه في الأسانيد والأحاديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولا تكسر الخروج إلى الأسواق ولا تكلم الصبيان المراهقين فإنهم فتنة ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح رؤوسهم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ علی الاطلاق گزرے. فقہ کے سب سے بڑے امام وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے باکمال آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت سے فطانت سے اور بڑے علم سے عمل سے فراست سے اور حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد ہیں ان کو کچھ وصیتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہے اور کام کی ہیں. اگر ہم بھی سن کر اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی, دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت یہ کی ہے, کچھ وصیتیں تو پچھلے بیان میں بیان ہو گئی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ولا تکسر الخروج الی الاسواق, بہت زیادہ بازار مت جایا کرو. کیا بہت زیادہ بازار مت جایا کرو. پریشان تو بتاتا ہوں, خواتین سنیں گی تو وہ تو ویسے بیچاری پریشان ہو جائیں گی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ خواتین تو بغیر چیز کے امتیاز کے اور بازاروں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. خواتین تو یہ کہتی ہے کھانا نہ کھاؤ لیکن بازار چلے جاؤ. کھانا ان کو نہیں ملے لیکن اگر بازار چلی جائے تو بس ان کا کیا ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا اور پانی بھی ہو گیا. سمجھاتا ہوں اس کی تفصیل اور تشریح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ولا تکسر الخروج الی الاسواق, بازار زیادہ مت جایا کرو. دیکھو ضرورت کے تحت تو آپ بازار جا سکتے ہیں, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. کیا ضرورت کے تحت آپ بازار جا سکتے ہیں, خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. آپ کو کوئی ضروری چیز بازار سے خریدنی ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بازار جائیں اور جو آپ کو ضروری شاپنگ کرنی ہے وہ کر کے آپ کیا کریں, گھر واپس آ جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور خاص کر بعض خواتین کہ وہ تقریباً ہر روز یا مہینے کے اکثر دن وہ بازاروں میں رہتی ہیں اور دوپہر میں جائیں گی تو رات کو آئیں گی. اب اگر ان کو کچھ سامان لینا ہے جو ایک یا دو دن میں بھی ان کی شاپنگ مکمل ہو سکتی ہے تو وہ ایک دو دن میں شاپنگ مکمل نہیں کریں گی. وہ ایک دو دن کی شاپنگ ایک دو دن میں جو شاپنگ ہو سکتی ہے وہ 10 دن میں کریں گی. کتنے دن کریں گی؟ اب 10 دن میں کریں گی تو 10 دن میں کتنا بازار جائیں گی, 10 ہو جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک دو دن کے اندر یا 3 دن کے اندر یہ تمام شاپنگ کیا کریں, مکمل کر لیں. اب بعض خواتین ایسی بھی ہیں جو ایک ایک معمولی چیز کے لیے بازار جاتی ہیں اور 3 3 گھنٹے 4 4 گھنٹے ضائع کر کے آتی ہیں.
ایسی معمولی چیزیں جو 20 منٹ میں ان کا کام ہو جائے لیکن پورے بازار میں چکر لگائیں گے، ان کو عادت ہوگی، کیا ہوگی؟ یہ منع ہے کیا؟ کیونکہ بازاروں میں کیا ہے؟ فتنہ ہے. آپ بازاروں میں جائیں گے، ذات خواتین ہوتی ہیں، آپ کی بدنگاہی ہوگی، آپ کا گناہ ہوگا. پھر خواتین سے غیر ضروری گپ شپ لگے گی، باتیں ہوں گی، تو زبان کا زنا، کان کا زنا ہوگا. اسی طرح خواتین جو بازار جاتی ہیں بار بار، تو مرد بھی تو ہوتے ہیں. خواتین نے خیال کرنا چاہیے کہ بازار جا رہی ہیں، اول تو ہم پردہ کر کے جائیں، برقع کر کے جائیں. اس زمانے میں تو ایک خواتین حجاب بھی نہیں لیتی، بغیر برقعے کے چلی جاتی ہیں، 100 آدمی ان کو دیکھتے ہیں. وہ گناہ الگ الگ بے پردگی کا. تو خواتین کو بے پردگی کا گناہ الگ ملتا ہے، اور جو ان کو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں اس کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو خواتین ہو یا مرد، ضرورت کے تحت بازار جائے، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن ہر وقت بازار میں بیٹھنا، چاہے مرد ہو عورت، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ بازار شیاطین کے اڈے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ شہر کے بازار ہے. وہ شہر کے بازار نہیں، مسجدیں ہیں. کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ غلطی سے کہہ گیا. شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مسجدیں ہیں. کیونکہ مسجد میں بھی جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، خیر لے کے آتا ہے، شر کے ساتھ واپس نہیں آتا. اور فرمایا کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک شہروں کے بازار ہیں. کیا؟ بازار میں کیا ہے؟ شیاطین ہیں. مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، 1.5 تک گپے لگا رہے ہیں، 6 گھنٹے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پرواہ نہیں کر رہی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کو دیکھ رہا ہے، کس سے وہ بات کر رہی ہیں. تو بازار کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو مرد ہو یا عورت، ضرورت کی طرح بازار جائیں اور کوشش کریں کہ جتنے کم وقت میں اور جتنے کم دنوں میں آپ اپنی شاپنگ مکمل کر سکتے ہیں کر لیں. ایک کپڑے کے لیے 8 آدمیوں کو بازار جانا یہ غیر مناسب ہے. اب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ محلے میں، خاندان میں کسی کی شادی ہوگی نا تو روز ان کے ساتھ بازار چلی جائیں گے، حالانکہ وہ اپنی شاپنگ خود بھی تو کر سکتے ہیں نا. چلو ایک آدھ دفعہ اگر آپ چلے جائیں کہ آپ کو دکانوں کا زیادہ معلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن بعض کو شوق ہوتا ہے کہ جس کی بھی شادی ہوگی نا اس کے ساتھ بازار نکل جائیں گے. کیا نکل جائیں گے؟ تو ہمارے ایک دوست ہے، اللہ کا خیر، جو ان کی جو والدہ ہے، ان کی والدہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ محلے میں بھی کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو وہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ بازار نکل جاتی تھی روز. اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیب میں پیسے نہیں ہوتے اور شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ونڈو شاپنگ ہے. کیا ہے؟ تو ونڈو شاپنگ کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم سے بازار گھومنے آئے. بھائی بازار آپ اس وقت جائیں جب آپ کو جانے کی کیا ہو؟ ضرورت ہو. کیونکہ بازار شیاطین کے اڈے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہے. اس لیے بازاروں میں غیر ضروری نہیں جانا چاہیے. پھر فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولا تکلم الصبیان المرغیقین فإنهم فتنہ، وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہو. کیا؟ وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہو ان سے بات مت کرنا، وہ فتنہ ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی تفسیر سن لینا. کیا بھائی مدرسے میں سب بچے وہی ایسے بچے پڑھنے نہیں آتے جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں؟ کیا استاد کو نہیں پڑھاتا؟ اسکول کے اندر ایسے بچے نہیں آتے جو بالغ ہونے کے قریب بھی ہوتے ہیں؟ تو کیا ٹیچر کو نہیں پڑھاتا؟ مسئلے کو صحیح سننا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت بچوں کے ساتھ گپے لگاتے. کیا لگاتے؟ یہ منع ہے. کیا ہے؟ بعض بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو چونکہ وہ اپنی جوانی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا حسن اور خوبصورتی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی. کیا ہوتی ہے؟ دیکھو مراہق بچے، مراہق کہتے ہیں جو بلوغ کے قریب ہو. مراہق بچوں سے بات کرنے کی منع کی ہے کیونکہ مراہق بچے جو ہیں جو وہ اپنی جوانی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بالکل بالغ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کا حسن کیا ہوتا ہے؟ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ان سے غیر ضروری بات نہیں کرنی. ضروری بات تو آپ کر سکتے ہیں لیکن غیر ضروری بات نہ کریں. کیا؟
یہ احتیاط ہے. کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، احتیاط ہے. کیا ہے؟ کیوں احتیاط ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جب اس قسم کے بچوں کے ساتھ کہ جو اپنی جوانی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں ان کا حسن بڑھ رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو ان بچوں کی طرف باقاعدہ انتشار ہوتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ یار ہم ان سے بات کریں، ان سے دوستی کریں، رغبت ہوتی ہے. اور پھر وہ ان بچوں سے بات چیت شروع کرتے 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 ان کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نواتک کا گندا فیل کہ مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا، وہ فیل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دادا بول گیا اب پوچھ ہی بولنا. یہ بھی تقاضا ہے کہ آدمی دوبارہ پوچھ بولے تاکہ کوئی چوٹ آتی نہ ہو. احتیاط ہمیں ہمارے مذہب سے بھی سکھائیے. ہاں، تو جو بچے بلوغت کے قریب ہیں یعنی بالغ ہونے والے ہیں اور اپنی جوانی کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ان کا حسن بڑھ رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کے ساتھ غیر ضروری گپ شپ لگانے سے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بچہ اتنا خوبصورت ہو کہ اس کی طرف میلان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور شروع میں میلان ہوتا ہے اور بعد میں پھر باقاعدہ اس بچے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فیل بھی ہو جاتا ہے. اب ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. کیا ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا؟ معاشرے کے اندر کم افراد ہوتے ہیں ایسا کام کرنے والے، لیکن ہیں. لیکن احتیاط ہے. کیا؟ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. اب یہاں جائیں. میں جب تھا 17 سال کا ہوں گا یا 18 سال کا، تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا. تو ایک صاحب تھے، ان کی عمر آرام سے ہوگی 45 سال. وہ مجھے جہاں دیکھتے تھے نا تو وہ مجھے سلام کرتے تھے. تو شروع شروع میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں بھی سلام کرتا تھا، مجھ سے ہاتھ ملاتے تھے، میں ملا ذرا. پھر ایسا ہونے لگا کہ جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں اگر پیچھے کی صف میں بیٹھا ہوں تو وہ آگے سے مڑ کر مجھے سلام کرتے ہیں. اب وقت کے ساتھ انہوں نے جسم کے اوپر بھی ہاتھ لگانا شروع کر دیا. تو مجھے احساس ہو گیا کہ بھائی یہ شاید ان کی نیت کیا ہے، گڑبڑ ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست کو ایک دن بتایا اور ہم دونوں طے کیا کہ اب جب یہ آئیں گے نا کچھ کریں گے، ہم دونوں مل کے ان کے ساتھ کیا کریں گے، صحیح سے نپٹیں گے. میں اور میرا دوست پہنچ گئے عشاء کی نماز پڑھنے اسی مسجد میں. میں نے کہا یہ آدمی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں جیسے وضو خانے میں بیٹھا نا وضو کے لیے، تو وہ پیچھے سے آئے اور پیچھے سے مجھے ایسے پکڑا. بس ان کا پکڑنا تھا. ہم دونوں ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے. جیسے ہی وہ آئے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ہم نے ان کو ٹھیک سے ان کی طبیعت صاف کی، سنی کی. تو وہ بیچارے وہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا. تو بات ساری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم ہے کہ ایسے بچے جو اپنی جوانی میں داخل ہو رہے ہیں ان کو مراہق کہا جاتا ہے. جو بالغ ہونے والے ان سے دوستی لگانا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، یہ چیزیں منع کی ہیں. اللہ نہ کرے، ہر کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات ہو اور وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو. اس لیے جو استاذ بھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ بچے کو تعلیم کی حد تک ہی پڑھائیں. کیا کوشش کریں کہ غیر ضروری باتوں کے ساتھ نہ کریں. اسی طرح لڑکیوں کو بھی، لڑکیوں میں کچھ جو لڑکیاں بھی بالغ ہونے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کا حسن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان کے جسم کا جو اندر کا نظام ہے وہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو لڑکیوں میں بھی سب نہیں، بعض لڑکیاں یا بعض خواتین ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو لڑکیوں کے اوپر ہی عاشق ہو جاتی ہیں. تو ان کو بھی چاہیے خواتین کو کہ وہ ایسی لڑکیوں سے غیر ضروری باتیں کرنے سے احتیاط کریں کہ جن کی طرف ان کو میلان ہو رہا ہے. اگر وہ محسوس کر رہی ہیں کہ مجھے اس بچی کی طرف جو بالغ ہونے جا رہی ہے مجھے بہت زیادہ اس کی طرف میلان ہو رہا ہے، تو پھر یہ شیطانی عنصر ہے. کیا ہے؟ اور وہ بس ضروری بات ہے. کیا کریں؟ ضرور. دیکھو شیطان کسی میں بھی آ سکتا ہے. ہاں ولا بادشاہ ان تکلم الاطفال وتم رؤوسهم. ہاں وہ بچے جو چھوٹے ہیں، کیا جو بالغ نہیں ہیں، نہ بالغ جو بالغ ہونے کے قریب نہیں ہیں،
یہ 6 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے ہیں، ان کے بھلے آپ سر پہ ہاتھ پھیریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. کیا بڑے چھوٹوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان سے بھلے آپ گپ شپ لگائیں، کوئی مسئلے کی بات. 4 سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ تو محبت بھی ہے کہ آپ اس سے گپ شپ لگائیں، اس کو گود میں لیں. کیا لیں؟ یہ بھی سنت ہے. بچوں کو پیار کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو پیار کر رہے تھے تو عربی میں پیار کہتے ہیں بوسہ دیا. تو ایک آدمی نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ میرے پتہ نہیں، اس نے بتایا کہ اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو پیار ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے وہ سخت کلمات تھے، سخت دلی. ہاں آپ نے سخت دلی جو ہے نا، سخت دلی وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو چھوٹے بچوں کو ٹافیاں دینا، چاکلیٹ دینا، چپس دینا، چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے خاندان کے، چاہے محلے کے ہوں، ان کو پیار کرنا، یہ سنت طریقہ کہ ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں ہر وقت ٹافیاں ہوتی تھیں. کیا ہوتی تھی؟ اب جیسے لوگ آتے تھے بیان میں، جو بعض ہوتے بچوں کو بھی لے کے آ جاتے ہیں، یا نماز پڑھنے آئے تو آتے تھے بچے کو لے کے آ گئے، تو جیسے کوئی ملنے آیا تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ جیب سے ٹافی نکال کے بچے کو دھیرے دھیرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے غریب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹافی. بچوں کی ٹافی 1 کروڑ کے برابر ہے، بہت بڑی چیز ہے. وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ ٹافی کھانی ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھا لیتے تو ہم کو کہتے ہیں کھانا کھاؤ گے اور ٹافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. حالانکہ ٹافی کیا ہے اس کے کھانے کے سامنے، لیکن بچے کے لیے ٹافی، چیز، چپس، چاکلیٹ بہت بڑی چیز ہے. وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بچے کیا ہوتے ہیں پھر قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی دل چاہتے ہیں کہ ابو آپ بیان میں جا رہے ہیں میں بھی ساتھ جاؤں گا. کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے وہ ٹافی ملے گی. کیا ملے گی؟ ابو آپ مسجد جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا امام صاحب سے ملنے کے لیے. اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب کیا دیں گے؟ ٹافی دیں گے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچے بچپن سے جب آنا شروع ہوتے ہیں ٹافی کی لالچ میں، بیانات میں، تو ان کا ایک ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے. تربیت کرنے میں ان پہ زیادہ زور لگانا ہی نہیں پڑتا. بچپن سے علماء کی نیک لوگ سب صحبت لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کا دینی ذہن کیا ہوتا ہے؟ بن چکا ہوتا ہے، اور ان کو نیک اعمال کی اچھی زندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. سمجھ آئی؟ ولا تاکل فی الاسواق والمساجد، بازاروں میں کھانا مت کھاؤ اور مسجدوں میں مت کھاؤ. دیکھو مسجد میں تو اس لیے منع کی ہے کہ مسجد تو کھانا کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. مسجد تو اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، تلاوت کی جائے. ہاں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو کھا سکتے ہیں کھانا. اب جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں مسجد میں قیام کرتے ہیں، یا کبھی کوئی مسجد میں قیام کرتا ہے اور اس کو مجبوری کے تحت مسجد میں کھانا کھانا پڑتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے. کیا کر لے؟ کھانا کھانا اول تو کوشش کرے کہ مسجد میں کھانا نہ کھانا پڑے، لیکن اگر کھانا پڑے تو اعتکاف کی نیت کر لے. کیا؟ اب جیسے کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا بھائی وغیرہ افطار لے کے آتے ہیں، صحیح ہے کھانا، تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یا دوست جو آتے ہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں. کیا؟ اور وہی بیٹھ کے وہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ تو اعتکاف میں نہیں ہوتے نا جو بیٹھ سے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. کر لیں. اچھا، بازاروں میں کھانا کھانے سے منع کی. دیکھو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر وقت بازاروں میں کھانا نہ کھائیں. کیا؟ ایک دیکھو مہینے میں آپ کبھی کبھی اپنی فیملی کو کسی ریسٹورینٹ میں لے کے چلے گئے، کہیں گھمائے لے گئے اور وہاں سے آپ نے کھانا کھلا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیا؟ بلکہ اچھی بات ہے. اس طرح جانے سے ذہن فریش ہوتا ہے اور میاں بیوی اور بچوں کی محبت بڑھتی ہے، اور بچے اپنے والدین کے قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی فیملی کو گھمانا پھرانا چاہیے. مطلب یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر روز فیملی کو لے کے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ وہ کھانا کھانے جائے گا، نہیں گھر میں کھانا کھایا، چلو بیٹا آئس کریم کھانے چلتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بائک میں بٹھایا 3 4 بیوی کو 2 3 بچوں کو ایسے نکل کے آئس کریم کھانا. اب ان کی کیا اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روز لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں. جب گھر آتے تھک جا رہے تو بیویاں کہتی ہیں بھی لانگ ڈرائیو پہ چلیں.
دیکھو لانگ ڈرائیو ہفتے میں ایک دن اچھی لگتی ہے کیا؟ مرد 4 دن کام کر کے جب آتا ہے تو وہ تھکا آ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے کہ میں آرام سے گھر میں کھانا کھاؤں اور آرام کروں. تو بیویوں کو بھی چاہیے، خواتین کو، کہ وہ شوہروں کو گدھے کی طرح گھوڑے کی طرح بگایا نہ کریں. آج کے بیان میں ہمارے مظفر بھائی کو ہونا چاہیے تھا. تو کیوں؟ کیونکہ ظاہر سے تھکا ہوا ہے. ہاں ہفتے میں ایک دن آپ فیملی کے ساتھ نکل گئے، آپ بچوں کو پارک لے کے گھما دیا، واپسی بھی آپ کسی ریسٹورینٹ چلے گئے، ہوٹل، اور وہاں جا کے آپ کے فیملی کے ساتھ کھانا کھا لیا، اچھا لگتا ہے، یہ منع نہیں ہے. لیکن ہر وقت بازاروں میں رہنا، ہر روز ریسٹورینٹوں میں رہنا، ہر روز وہاں سے کھانے کھانا، ہر روز آئس کریم شاپ پہ پہنچ کے آئس کریم کھانا، اس سے آپ کی صحت کو بھی نقصان ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان جگہوں پہ شیاطین ہوتا ہے. اب جائیں گے اور خواتین آئی ہوگی، کسی نے حجاب لیا ہوگا، کسی نے نہیں لیا ہوگا، کوئی بےہودہ کپڑوں میں بیٹھی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم کھانے گئے تھے برگر، لیکن کیا وہ دیکھ کے آگے برگر کو کیا ہو گیا؟ دماغ میں بھی نہیں تھا، کھانے گئے تھے برگر رول، اب دیکھ کے کیا آ گئے؟ کسی اور چیز کو آ گئے. اب گھر میں بھی آ گئے لیکن میلان کیا ہو رہا ہے کہ یار مجھے وہاں ہوٹل میں عورت دیکھی تھی تیار ہوئی ہوئی یا بےہودہ کپڑوں کو دماغ میں گھوم رہی ہے غیر اختیاری طور پہ، حالانکہ گھر سے نکلتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہر وقت بازار جانا، ہر وقت ہوٹلوں کی سیر کرنا، یہ اچھی بات نہیں. پیسے کا بھی ضیاع ہے، اعمال میں بھی کمی آتی ہے، پھر دیر سے بندہ آتا ہے، پھر صبح نماز میں اٹھنا وقت ہو جاتا ہے، جن کے تہجد کی معمولات ہیں ان کو صبح تہجد کے لیے اٹھنا ان کی مشکل ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن آپ کو دفتر جانا ہے. اب جو لوگ ہر وقت روزانہ رات کو کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ، چاہے وہ ہوٹل جا رہے ہو، چاہے وہ کسی سے روز ملنے جا رہے ہو، تو جب وہ صبح آفس پہنچتے ہیں ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور نیند پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ رات کو آئے تھے 2 بجے، نیند پوری نہیں ہوئی، اب صبح 2 بجے آفس میں. تو شریعت نے نا ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے. کیا سکھائے؟ اگر ہم ان آداب کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ سج جائے گی. گلا خراب ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں بول رہا ہوں کافی یاد سنیں. تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ سج جائے گی. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جو وصیتیں کی ہیں وہ پچھلے ہفتے یہ بیان ہوئی تھی، آج میں نے کچھ بیان کر دی. اب بقیہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں پھر آئندہ ہفتے بیان کروں گا. یہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں اور گروپ میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی اور کل یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو ان کو خود بھی سنیں اور آگے دوسروں تک بھی پیغامات کو بھیجا کریں، بیانات کو آگے بھیجا کریں. اس سے جلد بیانات لوگوں کے سامنے آئیں گے، جتنے لوگ سنیں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم علیہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ میں ان نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں نیک اعمال کی محبت ڈال دے اور یا اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ڈال دے. ہمیں پاک حیادات والی زندگی، عفت والی زندگی یا اللہ اپنے فضل سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہم احسن عاقبتنا وسہل لنا فی الامور کلہا واجرنا فی الدنیا وعذاب الآخرہ. حضرت والد صاحب کو اللہ مکمل صحت شفا دے. اللہ سب کے والدین کو اور ہمارے والدین اساتذہ کا سایہ اللہ قادر قائم دائم رکھے. وصلی اللہ حسین اور حسن بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت شفا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.